کے حوالے سے بین کرنے کا بھی، بائیکاٹ کا بھی، لیکن عوام کو بھی اس کے لیے اٹھنا چاہیے۔ اصل تو عوام ہے اور عوام کو اٹھنا چاہیے، وہ پاکستانی مصنوعات جو ہیں ان کی طرف راغب ہوں، اور پاکستانی ماشاءاللہ ہمارے ہر طبقے میں اچھی سے اچھی چیز آ رہی ہے۔ ہمارے تاجروں کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے باہر سے ایک فوڈ چین لیں، وہ خود اتنا اچھا نظام بنائیں اور تاکہ وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ حضرت جس طرح آپ نے اسرائیلی نقشے کی بات کی ہے، ایک اس جانب جو دشمن ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں، دوسرا پاکستان کے حوالے سے جو دوست ممالک ہیں ان کے سربراہان کی میمز بنائی جا رہی ہیں، تو ایک منظم سازش کا حصہ لگتا ہے۔ اور آپ کو کیا سمجھتے ہیں ریاست کو کیا کرنا چاہیے؟ جس طرح دبئی والے ایکشن لے رہے ہیں، پاکستان والے کیوں نہیں؟ دیکھیں، تمام اسلامی ممالک پاکستان کے لیے محترم ہیں، ان کی قیادت محترم ہے۔ پاکستان کو اپنے بھائی اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے، اور جو بھی ان کی خرابی کے لیے کوئی کام کرتا ہے، تخریب کرتا ہے، حکومت کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ یہ بلا تفریق ہے، ہمارے لیے سب محترم ہیں، پاکستان کے دوست ہیں، اور دوستوں کا احترام کیا جانا چاہیے، ان کو خراب نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر ایک مافیا ہے جو حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر بھیک مانگتا ہے، جس سے پاکستان کا نقشہ جو ہے وہ خراب جاتا ہے دنیا کے اندر، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو ایسے SOPs بنانے چاہیے تاکہ ایسے واقعات جو ہے دنیا میں؟ ہماری SOPs آلریڈی پرائیویٹ اداروں کی موجود ہیں، ہم اس کو مزید بہتر کریں گے۔ ہم یہ انشور کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی بھکاری کسی پرائیویٹ ادارے کے ذریعے حج پر نہ جائے، عمرے پر بھی نہ جائے۔ الحمدللہ ہم نے خود روکا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بہت بڑے بڑے گروپ تھے جن کو پرائیویٹ اداروں نے روکا ہے اور ان کو ویزا یا اس میں سہولت نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ تو، اور آخری بات یہ ہے کہ آج صبح ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ جو ہے، وزارت داخلہ نے جو پاسپورٹ اوورسیز کے پاسپورٹ ہیں حج کے لیے، اس کے حوالے سے ہدایات جاری کی ہیں کہ ان کو جلد از جلد بنایا جائے۔ ہماری بھی یہ درخواست ہے، کوئی پاکستانی کمپنی سعودی عرب نے بین نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ ہماری خدمات بلکہ ہمیں سراہا گیا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ہمیں وفاقی وزارت مذہبی امور پاکستان نے بھی سراہا اور ہمیں سعودی عرب میں بھی سراہا گیا۔ کوئی پاکستانی کمپنی سعودی عرب نے حج کمپنی بین نہیں کی۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ حج بکنگ ابھی 30 جنوری ہے، لیکن انشاءاللہ ہم وفاقی وزارت مذہبی امور سے گزارش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو تھوڑا سا آگے لے جائیں۔ لیکن حج تو ایک فریضہ ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے جلد از جلد جو ہے آگے بڑھنا چاہیے، اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی اس میں سہولت ہے کہ جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ ہم جو ہے پاکستانی گروپوں کے ساتھ حج کر سکتے ہیں، ان کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ بھی حرمین شریفین اور مملکت سعودی عرب اور اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے ہے، تو اس میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پورا عالم اسلام ایک ایسے نقشے کو جو اسرائیل نے جاری کیا، جو دہشت گردی کا نقشہ ہے، جو امت مسلمہ کے اہم ترین ممالک اور بالخصوص ارض حرمین شریفین مکہ اور مدینہ اور مملکت سعودی عرب کے حوالے سے جس میں جسارت کی گئی ہے، ہمارا سب کچھ ارض حرمین شریفین مملکت سعودی عرب مکہ اور مدینہ پر قربان ہے۔ لہذا جس طرح سعودی عرب نے اس کو مسترد کیا، پوری امت اس نقشے کو جو اسرائیل نے جاری کیا اور جس میں اسلامی ممالک کو شامل کیا گیا، نہ صرف مسترد کرتی ہے بلکہ ہم اسے دہشت گردی کا نقشہ سمجھتے ہیں اور اسے دنیا کے امن کو تباہ کرنے کا نقشہ سمجھتے ہیں۔ اور جس طرح آپ دیکھیں کہ ایک حاجی جو ہے یا عمرے والا جو ہے، جو عقیدت رکھ کے وہاں جاتا ہے، وہ کس طرح ممکن ہے کہ اگر عرض حرمین شریفین کی طرف کوئی بری نظر سے دیکھے گا یا بلاد اسلامیہ کی طرف، تو وہ خاموش رہے گا۔ انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی، آج بھی جو مملکت سعودی عرب ہے وہاں پر، بیٹا بیٹھ جائے نا، آپ کا بیٹھ، جو مملکت سعودی عرب ہے، شام کے حوالے سے آج بھی وہاں پر اجلاس ہو رہا ہے کہ شامی عوام کو متحد رکھنا ہے، شام کے لوگوں کو جو ہے ساتھ لے کے چلنا ہے، وہاں پر امن آئے۔
تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی اور مسلمانوں کی اور امت کی وحدت اور اتحاد کے لیے کوشش کرے. اور سب سے بڑا اتحاد کا جو مرکز ہوتا ہے وہ حج ہے. آج بھی آپ یہ دیکھیں سب شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ جو ہوپ ہے یہ بھی پاکستان میں ایک اتحاد بین المسلمین کی علامت ہے کہ تمام مکاتب فکر کے حجاج کو اپنے ساتھ لے کے جاتی ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ گزشتہ سال ہمارے جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے چونکہ مینا میں حج کے حوالے سے جگہ کا ایک تعین جو ہے وہ اس میں تھوڑی ایک اپنے عقیدے کے مطابق ان کو پرانے مینا میں جگہ چاہیے ہوتی ہے. تو ہمارے اہل سنت نے ان کے لیے جگہ دے کے اپنے ان بھائیوں کو وہاں اکاموڈیٹ کیا. تو حج تو خود ایک وحدت اور اتحاد کا مظہر ہے. اور اگر کوئی سب سے پہلے ہمارا مسئلہ فلسطین ہے. یاد رکھیے گا ایک لمحے کے لیے بھی امت کا کوئی فرد فلسطین سے نظریں نہیں چرا سکتا. اور اسرائیلی جارحیت وحشت دہشت اور تشدد اور اس طرح کے نقشے یہ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر ہیں. نہ امت انہیں مانتی ہے نہ انہیں مانے گی. جزاکم اللہ خیر. اور کوئی ساتھی پرائیویٹ حج آرگنائزیشن اس بات کا اہتمام کرے گی کہ جو حجاج کرام ان کے ذریعے جا رہے ہیں ان کو اس ساری صورتحال میں نہ صرف آگاہی دے بلکہ کوئی ایسا شخص نہ جائے جو وہاں جا کر جو ہے وہ سعودی عرب کے قوانین کی خلاف ورزی کرے یا پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کرے. میں ہوپ پنجاب کے چیئرمین جناب احسان اللہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کا حج جس طرح پچھلے سال، اور اگر میں یہ شکریہ ادا نہ کروں آپ کے سامنے ہم ساری صورتحال لاتے رہے ہیں جو گزشتہ سال درپیش تھی کہ اس میں وزیر اعظم پاکستان پہلے کاکڑ صاحب تھے، نگران وزیر اعظم تھے، پھر میاں شہباز شریف صاحب آ گئے. ان کا اور ہمارے سپہ سالار جناب جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب کا جو تعاون تھا اور انہوں نے جس طرح سرپرستی کی کہ ایک وقت میں ایسا لگ رہا تھا گزشتہ سال کہ ممکن ہے حج 2024 پرائیویٹ کے لیے ناممکن ہو جائے، لیکن ان کے تعاون سے الحمدللہ حج بہتر ہوا. اس سال بھی ہم یہ امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ماہ فروری میں ہمارا یہ ہوپ پاکستان کا اور مجلس العالمی لتعظیم الحرمین الشریفین کا وفد وزیر اعظم پاکستان سے بھی ملاقات کرے گا، دیگر جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی کرے گا تاکہ بہتر سے بہتر حج کے انتظامات ہو سکے. میں احسان اللہ صاحب سے گزارش